کہ اللہ کا ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ نظر آتا ہے۔ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتا ہے، اور میں جبرائیل نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ 70,000 سال کے بعد نظر آتا ہے، اور میں جبرائیل نے 72,000 دفعہ اس کو دیکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اولین کا بھی نبی بنایا اور آخرین کا بھی نبی بنایا۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، امام الرسل بھی ہیں، اور امام خاتم النبیین بھی ہیں۔ پہلوں کے بھی نبی ہیں اور بعد والوں کے بھی نبی ہیں۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ترین ہستی ہیں، وہ مقدس و مطہر پاکیزہ ہستی ہیں کہ جن کو رب تعالی نے فرمایا اگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ سے آرزو التجا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، تو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ میرے مولا، میں آپ کے سامنے آج اس ہستی کا وسیلہ دیتا ہوں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی آمنہ کے لال عبداللہ کی در یتیم، کائنات کے سردار رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا آدم علیہ السلام، آپ میرے اس محبوب کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی محبوب ترین ہستی ہے جس ہستی کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ مشترک رہا، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا جز مشترک ہے، لا الہ الا اللہ، سب کا یہی کلمہ۔ آگے ہر آنے والے نبی کا اپنا نام ہوتا تھا، آدم اور پھر نوح، اسماعیل، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یہ آگے نام تبدیل ہوتے رہے، لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ یہ
باقی رہا، مشترک رہا تمام انبیاء علیہ السلام. لیکن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی معشر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا تو اب 1500 سال گزرنے کے بعد قیامت کی صبح تک یہ نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ موجود ہے. اور اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس پورے کلمے کو نہ پڑھ لے. لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تلاوتیں کرتا رہے، صدقے زکوٰۃ دیتا رہے، سارے کام کرتا رہے، لیکن اگر اس نے اس کلمے کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ چھوڑ دیا تو اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. اسلام لانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس نے کلمے کے دونوں جزوں کو ماننا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کو بھی، محمد الرسول اللہ کو. یعنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی مسلمان کے لیے، اسلام لانے کے لیے شرط قرار دے دیا ہے کہ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آئے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. اور پھر آگے جو اللہ نے عزت عطا فرمائی، کلمہ دیکھو، پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آذان دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، آپ کو چاہتا سے بس کہتا نبی جان محمد عبدہ ورسولہ. آذان کے اندر، کلمے کے اندر، جنازے کے اندر، تکبیر کے اندر، ہر جگہ پہ، بلکہ میں تھوڑا سا اس سے آگے چلوں تو آپ اگر جنت میں جائیں گے، جنت کے درختوں پر ایک پتے پر اگر اللہ کا نام ہے تو دوسرے پتے پر اللہ کے محبوب کا نام ہے. درین پرین چرین تمام، یہ شاید کی مکھی ہے، اصلی پنجابی مکھو آپ نے، مکھی والی مکھی، شاید کی مکھی. کسی نے سوال کیا کہ مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہے لیکن تیرا شاید میٹھا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں کسی پھول کا رس چوس کر واپس جاتی ہوں تو محبوب پر درود پڑھتی ہوں، اس درود کی برکت سے میرا شاید میٹھا ہو جاتا ہے. یعنی رب نے جو محبوب کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ ماکھی کی مکھی کا شاید آپ کے اوپر درود پڑھنے سے میٹھا ہوتا ہے، مسلمان کی نماز آپ کے اوپر درود بھیجنے سے مکمل ہوتی ہے، آذان میں آپ کا نام لینے سے آذان مکمل ہوتی ہے، کلمہ میں آپ کا نام لینے سے کلمہ مکمل ہوتا ہے. جنازہ جب تک آپ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے جنازہ پورا نہیں ہوتا. ہر حال میں حتیٰ کہ فرمایا اگر دعا کو قبول کروانا ہے تو میرے محبوب پر درود پڑھو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ عزتیں اور رفتیں اور بلندیاں رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور قرآن کے اندر اللہ نے قید لگا دی ہے، قرآن کے اندر اللہ نے جکڑ دی ہے، پابند کر دی ہے. قرآن کے اندر رب نے شرط لگا دی ہے، اور وہ کیا شرط لگائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماتے ہیں تمہاری جتنی بھی تسبیح ہے، تمہاری جتنی بھی عبادات ہیں، تمہاری جتنی بھی قربانیاں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں،
وہ سارے کے سارے بعد میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تمہاری نماز بھی تب قبول ہوگی، تمہاری تسبیح و تعلیل بھی تب قبول ہوگی، تمہاری عبادات تب قبول ہوں گی جب تم میرے محبوب کی عزت کرو گے، جب تم میرے محبوب کی توقیر کرو گے۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہیں ہے، تو تمہاری وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جتنی بھی تمہاری عبادات ہیں، رب کی تسبیح ہو، تمہاری نمازیں ہوں، عبادات ہوں، جتنا بھی رب کے نام پہ تم لٹاتے رہو، اپنی جان کیوں نہ قربان کر ڈالو، مگر رب تعالیٰ نے یہ قید لگا دی ہے، رب تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے، پہلے میرے محبوب کی عزت کرو گے، پہلے میرے محبوب کی توقیر کرو گے، پہلے تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ پہلے ہمیں اپنے محبوب کے در پہ جانا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا کہ خدا اگر ملتا ہے تو مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا۔ اگر تم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑ دیا، اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کی، اگر تمہارے دل کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہیں ہے، تو وہ تسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا، تمہاری یہ جتنی بھی تسبیحات ہیں، تمہاری چاہے 2 گٹھ لمبی داڑھی کیوں نہ ہو جائے، چاہے تمہارے سروں پر امامہ کیوں نہ آ جائے، جب تم جبے کبے کیوں نہ پہن لو، جب جتنے بھی تم بزرگ بن جاؤ، جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی تسبیح بھی قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ اور اگلی بات جو ہے کہ عزت کس چیز کا نام ہے؟ عزت کسی کہتے ہیں؟ صرف میں اپنی زبان سے یہ کہہ دوں کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہوں تو مانی جائے گی؟ ایک ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، حوالدار ہے، سپاہی ہے، اگر وہ اپنے وجود کے اوپر وردی نہ ڈالے، اپنے رینک کے مطابق اس کے سٹار نہ لگے ہوں، ہماری بستی میں آ کر کہے کہ میں حوالدار ہوں، ہم مان لیں گے؟ آپ ذرا خود اپنے عقل سے سوچیں، چاہے کیوں نہ وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی سپاہی، حوالدار، ڈی ایس پی، ایس پی، کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس کوئی نشانی نہیں ہوگی تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ایک حوالدار کو حوالدار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈی ایس پی کو ڈی ایس پی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایس پی کو ایس پی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بغیر نشانی کے، پھر ہم کیسے مانیں گے کہ تم حضور کی عزت کرتے ہو جب تمہارے پاس نشانی کوئی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کے گھر کے کتے کے ساتھ بھی محبت کی جاتی ہے، اس کے گھر کی ہر چیز کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہمیں اصول سمجھ نہیں آتا کہ محبت کا دعویٰ تو سب کا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ہمارے نس نس میں نبی نبی، دعوے تو ہم سب کے ہیں، لیکن ہمارے پاس نشانی کیا ہے؟ اگر کوئی باہر کوئی کافر ہمارے پاس آ جائے، اس کا بھی اوپر اس چہرے پر رندہ لگا ہوا ہو اور گلے میں اس نے بھی ٹائی پہنی ہوئی ہو، پینٹ شرٹ اس نے بھی ڈالی ہوئی ہو، اور ہمارے ایک مسلمان نے بھی کلین شیپ اور اوپر ٹائی لگائی ہوئی، پینٹ شرٹ ڈالی ہوئی، دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا جائے تو پہچان کس طریقے سے ہوگی کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ کیسی پہچان کی جائے گی؟ تو ایک معیار ہوتا ہے
ناپ تول کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، وزن کرنے کا ترازو ہوتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ورنہ جنہوں نے محبت کی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایس پی، حوالدار، سپاہی کوئی بھی آ رہا ہو، اس کے لگے ہوئے سٹاروں سے پتہ چلتا ہے، اس کے پھول بتاتے ہیں کہ یہ حوالدار ہے، یہ سپاہی ہے، یہ ڈی ایس پی ہے، یہ ایس پی ہے۔ اس کی نشانیاں بتلاتی ہیں کہ یہ اس رینک کا آدمی ہے۔ ہمارے پاس کیا نشانی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ محبت کرنے والے تو نظر آتے ہیں۔ پادری بیٹھا ہوا تھا، اپنے عیسائیوں کے ساتھ تقریر کر رہا تھا۔ پادری عیسائیوں کا راہب، عیسائیوں کا عالم تقریر کر رہا تھا، واز کر رہا تھا۔ اس کے قریب ایک بھنگی اپنی بھنگ کو کوٹ رہا تھا۔ اس پادری تقریر کرتے کرتے اس نے ایک جملہ کہہ دیا، نعوذ باللہ، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف لے کر، کہ محمد صاحب نے ایسے کہا ہے۔ وہ جو بھنگ کوٹنے والا بھنگی بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا اور آ کر اس پادری کو، ان کے راہب اور عالم کو کہتا ہے کہ پادری صاحب، ہم جب بھی تمہارے نبی کا نام لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ صاحب نے ایسے کہا ہے۔ ہم جب بھی تمہارے نبی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے۔ کیا تمہاری زبان پہ کانٹا چبھتا ہے کہ اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ لے لو؟ وہ پادری کہنے لگا کوئی نشئی آدمی ہے۔ اس نے بات آگے پیچھے کر کے بات کو آگے چلایا، دوبارہ اس نے یہی بات کہہ دی کہ محمد صاحب نے ایسے کہا ہے۔ وہ دوبارہ اٹھا، پھر آیا، اس نے اسے کہا کہ بھائی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ لو۔ پھر بات آئی گئی ہو گئی، وہ ادھر اپنے مشغلے میں شروع ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اس پادری نے پھر یہی کہہ دیا، تو اب وہ جو بھنگ کوٹنے والا بیٹھا ہوا تھا، اب وہاں سے وہ اٹھا اور خالی ہاتھ نہیں آیا۔ ہمیں تو یہاں پر بہت ساری مسلطیں اختیار کرنی ہوتی ہیں۔ جس قسم کی کوئی گستاخی کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بس مسلط کی بات ہے، ذرا میٹھا میٹھا انداز ہونا چاہیے، کڑوی بات نہیں ہونا چاہیے، کہیں کوئی ایسا ویسا کوئی کام نہ ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور جس ڈنڈے کے ساتھ وہ بھنگ کوٹ رہا تھا، اسی ڈنڈے کو لیا اور پیچھے سے آ کر پادری کے سر پہ مار کر پادری کو ادھر ہی گرا دیا۔ اور اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نشئی ہو سکتے ہیں، بے نمازی ہو سکتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، مختلف گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔ تو اس کے عمل نے بتلایا کہ یہ بھنگ کوٹنے والا بھنگی بھی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، محبوب کی عزت کرتا ہے۔ اس کے عمل نے بتلایا ہے کہ یہ حضور کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ حضور کی کیا کرتا ہے؟ اب جب ہم ذرا دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں، نائی کی دکان پر جا کر استرے کے ساتھ حضور کی سنت کو پاؤں میں رونتے ہیں، استرے سے حجام میں جا کر حضور کی سنت پر استرا چلا کر حضور کی اس سنت مؤکدہ کو زمین پر گرا کر اس کے اوپر پاؤں بھی مارتے ہیں، گندی نالی میں بھی پھینکا جاتا ہے۔ ذرا اپنے اس ضمیر سے پوچھیں، اپنے اندر اس بیٹھے ہوئے اس شیطان سے پوچھیں، کیا ہم حضور کی عزت کر رہے ہیں؟
صرف نام لینے سے عزت تو نہیں ہوگی نا، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حضور کی عزت کرتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مسجد میں، آگے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ نعوذ باللہ حضور کی توہین کر رہے ہیں آگے سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جم گھٹے میں سے نکالا اور لوگوں کو کہا کہ اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مار رہے ہو، اس لیے ایذا پہنچا رہے ہو، اس لیے توہین کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو پھر سنو، میں صدیق بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے اپنے عمل سے بتلایا کہ میں حضور کی کیا کرتا ہوں، سارے بولو، میں حضور کی کیا کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لے کر یہ نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نہیں کہا، اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھلایا ہے کہ اگر محبوب کی عزت نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ غار میں لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت والی رات۔ اب غار کے سارے سوراخوں کو بند کر کے ایک سوراخ پر ایڑی مبارک کو رکھا، سانپ آیا، ایڑی مبارک کو اس نے ڈسنا شروع کیا، اتنا ڈسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک گرنا شروع ہو گئے۔ بدن کو اپنے کو نہیں ہلایا، ایڑی کو نہیں ہلایا، دنیا کو بتلایا ہے کہ جان تو دے سکتا ہوں، سب کا سانپ کا زہر برداشت کر سکتا ہوں، جتنے ڈنگ مارتا ہے مارتا رہے، عزت رسول پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اپنی ایڑی کو سانپ کے اس ڈنگ کے ساتھ زخمی تو کروا دیا، لیکن عزت رسول نہیں جانے دی۔ صدیق سے پوچھا کہ صدیق اکبر ایڑی آپ ہٹا لیتے، انہوں نے کہا کہ دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، اور میں اپنے محبوب کا چوکیدار ہوں، چوکیدار کا کام ہے کہ وہ مالک کی چوکیداری کرے۔ میں نے اپنے محبوب کی چوکیداری کرتے ہوئے اپنی ایڑی کو زخمی تو کروا ڈالا ہے، لیکن عزت رسول کو نہیں جانے دیا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، جتنا ظلم ہمارے سامنے ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو جو منہ میں آتا ہے وہ حضور کی ذات کے بارے میں بک دیتا ہے، جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ بھونک دیتا ہے، لیکن مسلمان دس سے مست نہیں ہے۔ کوئی کسی کے ذمہ لگا دیا، کوئی کام کسی کے ذمہ لگا دیا، کوئی کسی کے ذمہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر روٹیاں کھاتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم آج جو کچھ کھا رہا ہے حضور کا صدقہ ہے۔ بے شک جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک منٹ جو گزرا ہے حضور کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہ کیا ہوتا، آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ ہماری انسانیت ہونا، انسان ہونا، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور کی ذات ہی محفوظ نہ ہو تو پھر ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، اور یارو عزت کیوں نہ کریں، عزت کیوں نہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے صدقے سے کائنات کا وجود بنا ہے، اور جس ذات کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔
ہمارا جتنا بھی قریبی کوئی رشتہ دار ہو، جتنا بھی قریبی ہو، جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، عہدے والا کیوں نہ ہو، عزت والا کیوں نہ ہو، آپ مجھے بتائیں اگر اس کے گھر اس کی بیوی فوت ہو جائے تو ہم اپنی 6 سالہ بچی نکاح میں دے سکتے ہیں؟ جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو کوئی دے سکتا ہے، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو۔ لیکن وہاں دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمگین ہیں؟ فرمایا ابو بکر آپ کو پتہ ہے میری بیوی فوت ہو گئی، اور وہ میری وہ بیوی ہے، وہ بیوی تھی کہ جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا تو اس بیوی نے میرا اقرار کیا تھا، جب سب کچھ لوگوں نے مجھ سے چھینا تھا اس نے اپنا سب کچھ مجھ پر نشاور کیا تھا، جب بھی میں کہیں سے پریشان ہو کر آتا تھا وہ مجھے تسلیاں دیتی تھی، آج وہ مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نعروں والے عاشق نہیں ہیں، صرف نعرے نہیں لگاتے، ہم تو سب کچھ آپ پر قربان کرنے والے ہیں۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اگر آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو میں اپنی بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ 6 سال کی عمر ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، 6 سال کی عمر ہے، اور اس 6 سال کی عمر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بیٹی کو حضور کے نکاح میں دے دیا، اور جب 9 سال کی عمر ہوئی تو وہ رخصت بھی کرا ڈالی۔ 9 سال کی عمر میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، ٹائم کیا ہوا؟ بڑا ٹائم ختم ہو گیا۔ ماں ہے نا اتنا سختی نال ماں تو اتنا بدن ہے نا بائی 20 منٹ تو اتنے 1 منٹ بھی نہیں مہینا چاہیے، ہر بولو جیڑا میرے کو آگے استاد جی 20 منٹ تو بس ٹائم نہیں پابندی کرے، استادہ کو اتنی پکی ٹائم نہیں پابندی کہ آپ اس ویلے آمنا جس ویلے خطبہ شروع ہو گئے، استادہ کی اتنی سختی، استاد 12 بجے نے تیاری کر کے بیٹھے اور حضرات اجے تک آنے پہ 12 میں ایک باقی میں کو شعر تو بہت سارے ہے تو سا میں تھوڑی جی جگہ ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ میں شعر پڑھنا پیا لیکن جیڑے تساں دے وچ ماشاءاللہ ساری تسی حلالی بھی بیٹھے ہو اور اما عائشہ صدیقہ نے نوکر اور غلام بھی بیٹھے ہو، لیکن ماں اس شعر تے پتہ لگ سی کہ تسی اما عائشہ صدیقہ نال کتنی محبت کرنے ہو۔ اگر اما عائشہ صدیقہ نے عزت نہ نعرہ لا گیا، اگر اما عائشہ صدیقہ نے عزت واسطے تسا ہاتھ چاہ چھوڑے، محبت نے اظہار کر دیتا، میں سمجھے سا کہ تسا بھی کوئی اپنی ماں نال پیار اور محبت ہے انشاءاللہ۔ میں شعر پڑھنا پیا لیکن تسا سبحان اللہ نے گونج آنی چاہیے نہیں تے نعرہ بھی زوردار آنا چاہیے، پتہ لگے ماں تسا کم ظرف ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غالی ہے کون کون، امی عائشہ کی عزت کا نعرہ لگا کے دیکھیے حلالی ہے کون کون، سبحان اللہ۔ امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے حلالی ہے کون کون، کیوں؟ اس لیے میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کا نام کافی ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام کافی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر حال میں اللہ سننے والا اور مدد کرنے والا ہے، ان کے سامنے میری التجا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے آپ کہتے ہیں کہ کافی ہے۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے مجمع میں سے چھوٹا اور بڑا، بزرگ اور نوجوان، ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا، ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہے گا کہ کافی ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا یہ اظہار کرنا
کرنا ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اس طرح نہیں، اتنی محبت کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ہر آدمی کا ہاتھ بھی اونچا ہونا چاہیے، آواز بھی اونچی ہونا چاہیے۔ میری بگڑی بنانے کے لیے خدا کا نام کافی ہے، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے خدا کا نام کافی ہے۔ اور خدا کے منکروں سے کیوں اجلتے ہو، خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو، ان کا دل جلانے کے لیے خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کے منکروں کے ساتھ کیوں الجھتے ہو، ان کو یہ دل جلانے کے لیے خدا کا نام کافی ہے۔ اور زمانہ روٹھ جائے کوئی پرواہ نہیں، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہر ویلے ابو بکر نشان، ہر ویلے عمر نشان، ہر ویلے صحابہ نام، ہر ویلے ختم نبوت نعرہ، ہر ویلے شدت علی گل۔ زمانہ روٹھ جائے کوئی پرواہ نہیں، کیوں ہم اس کا کھاتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ زمانہ روٹھ جائے کوئی پرواہ نہیں، مجھے حافظ میری عزت کو بچانے کے لیے خدا کا نام کافی ہے۔ میں تقریر تک شروع بھی کوئی نہیں کی تھی تے ٹائم پہلو ختم ہو گیا۔ ہاں میں اللہ کو دعا منگنا با اللہ تعالیٰ صبح کی نماز نے تو سارا اتنے گناوے مسیح صبح کی جمعہ داڑے کچھ بھی بشاک اپنی مسیحیاں پڑھو با جمعہ داڑے اللہ تو صبح کی نماز جماعتنا پڑھنے کی ماں تو سارا توفیق عطا فرمائے تے بعد جمعے تو بعد تسی گھر بنو تاں ہی کوئی میں تقریر کر سکتا، ورنہ ہر روز ہر جمعے تے میں تقریر ادھی رہ